کل کے درس شریف میں وضو کا ذکر کیا گیا کہ اللہ جل جلالہ نے 4 امور کو ذکر فرمایا، اپنے چہروں کو دھوو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو، سر کا مسح کرو اور پاؤں کو دھو لو۔ یہ 4 فرائض جو وضو کے کل کے درس شریف میں بیان کیے گئے۔ آج کے درس شریف میں وضو کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک ہے وہ وضو جس کے اندر تخفیف ہوتی ہے، یعنی ہلکا پھلکا وضو، یوں سمجھے اجمالی سا وضو، اور ایک وضو کی صورت وہ کہ پورا کامل وضو کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ ہمیشہ با وضو رہا کرتے، کیونکہ ملکوتی قوتوں کا آنا جانا ہوتا، تو آپ با وضو ہی رہا کرتے۔ آپ رات کو آرام بھی فرماتے تو آپ بیدار ہوتے، سونے سے پہلے پھر آپ وضو فرماتے، اور یہ وضو پھر ہلکا پھلکا سا وضو ہوتا، جس میں ہمارے لیے ایک سبق اور درس ہے کہ ہمیشہ وضو کے ساتھ رہنا چاہیے۔ عمومی حالات میں جو ابھی نماز کی باری نہیں ہے، ویسے ہی سفر کرنا ہے، کسی اور جگہ جانا ہے، تو کم از کم ہلکا پھلکا وضو کر لیا جائے۔ ہلکا پھلکا وضو اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہے کہ چہرہ پورا دھونا ہے تو آدھا دھویا جائے، اور اگر کونیوں تک دھونا ہے تو صرف اور صرف ہاتھ دھو لیے جائیں، اور یہاں پاؤں کو دھونا ہے تو 2-4 انگلیاں دھو لی جائیں۔ یہ جو وضو تخفیف کے ساتھ، اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا مطلب کم پانی کے ساتھ، بغیر مبالغہ کے کم پانی کے ساتھ وہ ان اعضاء کو گیلا کر لیا جائے، ایک آدھا قطرہ بھی گرنا شروع ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک شخص کا وہ بے وضوئی میں بھی نہ رہا، وہ بے وضوئی والا جو کام ہے وہ بھی نہ رہا، وضو بھی ہو گیا اور پانی بھی کم استعمال ہوا۔ یہ ہے وضو کے اندر تخفیف کا کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیوی تھیں، ہماری ماں جی، ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں میں ٹھہرا، نابالغ تھے، جیسے لوگ اپنی خالہوں کے گھر ٹھہر جاتے ہیں، کہتے ہیں میں بھی ٹھہر گیا۔ جب رات ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بیدار ہوئے، آپ سرکار کھڑے ہوئے، فتوضأ من شن معلق وضوءا خفیفا، مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، اس مشکیزے سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خفیف وضو فرمایا، خفیف وضو فرمایا۔ یخففہ امر و یقللہ وقام یصلی فتوضأت نحوا مما توضأ۔ ابھی پتہ تو نہیں تھا کہ یہاں پر یہ وضو سرکار فرما رہے ہیں، حالانکہ ابن عباس بھی وضو فرما سکتے تھے کہ یہاں پر میں زیادہ سے زیادہ پانی استعمال کر لوں، کامل کر لوں، لیکن جب دیکھا کہ حضور وضو میں تخفیف فرما رہے ہیں، انہوں نے بھی وضو کے اندر تخفیف ہی کی ہے۔ میرے آقا نے تخفیف کی ہے تو میں بھی تخفیف کرتا ہوں۔ اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ وقام یصلی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کھڑے ہو گئے، نماز پڑھی، فتوضأت نحوا مما توضأ، جیسے حضور نے وضو فرمایا میں نے بھی وضو کیا۔ ثم جئت فقمت عن یسارہ، میں حضور کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، قبلہ شریف ہے اس طرف، حضور پاک کھڑے ہوئے ہیں، بائیں جانب وہ کھڑے ہو گئے۔ وربما قال سفیان عن شمالہ، لفظ جو ہے یسار کا کبھی ذکر کیا گیا حدیث پاک میں، کبھی شمال کا۔ فحولنی فجعلنی عن یمینہ،
حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھے وہ بائیں جانب سے اپنی دائیں جانب کر دیا، جس کا مطلب ہے اتنی سی حرکت جیسے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عطا فرمائی نماز میں ہم کر سکتے ہیں۔ جیسے سجدہ جہاں کرنا ہے وہاں کوئی پتھر پڑے ہوئے ہیں، ہم پتھر کو ہٹا سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر کوئی ایسا جانور ہے وہ آ رہا ہے، ہم اسے پیچھے کر سکتے ہیں۔ ہم نے محسوس کیا کہ مکھی تنگ کر رہی ہے، اب اس مکھی کو ہٹا سکتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے اسی طرح سے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہو کہ بعض اوقات لوگ محسوس کرتے ہیں کہ میرے موبائل کی گھنٹی بج رہی ہے، اگر بند نہ کی تو یہ باقی سارے کے سارے تنگ ہوں گے، تو بعض لوگ اسے اسی طرح سے نماز پڑھتے پڑھتے غیر محسوس انداز میں بٹن دبا دیتے ہیں، کوئی عرض کی بات نہیں۔ لیکن اتنا کام کرنا کہ باقاعدہ نکالنا، اس کو سامنے رکھ کر آپریٹ کرنا کہ دوسرا دیکھنے والا یہ سمجھے کہ شاید یہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا، یہ ناجائز ہے، اس کے ساتھ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ باقاعدہ وہ آپریٹر نہ بنے، بس ہلکا پھلکے سے انداز میں اسے تخمینہ ہوتا ہے کہ کہاں کس بٹن پر ہاتھ لگایا گیا تو یہ خاموشی ہو جائے گی، گھنٹی بجنا بند ہو جائے گی، وہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مجھے بائیں جانب سے دائیں جانب کر لیا۔ ثم صلی ما شاء اللہ، پھر جتنا چاہا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز ادا فرمائی۔ ثم اضطجع، پھر آپ آرام فرما ہو گئے، آپ سوئے، آپ نے پہلو کے بل لیٹے ہیں پھر سو گئے ہیں، حتیٰ نفخ، یہاں تک کہ آپ نے خراٹے لینے شروع کر دیے، خراٹے کی آواز بھی آئی۔ ثم آتاہ المنادی، پھر مؤذن اذان دینے والا آیا، فآذنہ بالصلاۃ، اور انہوں نے آ کر نماز کے بارے میں کہا کہ حضور نماز کا وقت ہو گیا۔ جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کو نماز کے لیے بیدار کرنا یہ صحابہ کرام کی سنت اور طریقہ ہے۔ فآذنہ بالصلاۃ فقام معه الی الصلاۃ فصلی ولم یتوضأ۔ اب لطف کی بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وضو نہیں فرمایا، اسی طرح سے ہی آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ اچھا، اب یہاں پر کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر سے کہا کہ ان ناسا یقولون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینہ ولا ینام قلبہ، یہ ہم نے سنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آنکھیں سو جاتی ہیں، دل نہیں سوتا، دل بیدار رہتا ہے۔ حضرت عمر نے فرماتے ہیں کہ میں نے عبید بن عمیر کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں روی الانبیاء وحیٌ، نبیوں، انبیاء و مرسلین، آپ کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی الہی ہوتا ہے، اور خواب آتا ہے سونے کے بعد۔ نبی جو ہیں وہ سونے کے بعد ان کی آنکھیں سو جاتی ہیں، دل نہیں سوتا، کیونکہ جو خواب ہوتا ہے وہ تو وحی ہوتا ہے، اور وحی الہی کو آگے پہنچانا بھی ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آنکھیں سو بھی جاتی ہیں مگر دل غفلت میں نہیں آتا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ہم خواب دیکھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں رات خواب تو دیکھا ہے مگر بھول گیا ہوں، وہ کیا ہوتا ہے کہ آنکھیں بھی سو جاتی ہیں اور دل بھی سو جاتا ہے، دل غفلت میں چلا گیا، دل سو گیا۔ اب جو دل سو گیا ہے، آنکھیں بھی سو گئیں، دل بھی سو گیا، مگر انبیاء و مرسلین کی آنکھیں سو جاتی ہیں، دل بیدار رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی سونے کے بعد جب بیدار ہوتے ہیں تو وضو کرنا ان کے لیے ضروری نہیں ہوتا، کہ دل ان کا بیدار ہی ہوتا ہے۔ دیکھیے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ابا جی جیسے آپ چاہتے ہیں کر لیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا اور حقیقت پر مبنی ہوا کرتا ہے۔
اچھا، اس سے ایک اور بات جو ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ نفلی جماعت شرعی طور پر وہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت ابن عباس کو نماز پڑھا رہے ہیں، ایک امام ہے ایک مقتدی ہے، جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دو افراد ہوں تو پھر بھی جماعت ہو جاتی ہے، مگر وہ امام کے دائیں جانب کھڑے ہوں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے جو نفلی نماز ہے اعلان نہ کیا جائے، جیسے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اعلان تو نہیں فرمایا تھا مگر نفل پڑھے جا رہے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں بھی اعلان تو نہیں ہوتا کہ آج وہ صلاۃ التسبیح پڑھی جائے گی، مگر جتنے کتنے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں حافظ صاحب انہیں نماز پڑھا بھی دیتے ہیں، اعلان بھی نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح سے نفلی جماعت، دیکھیے یہ تراویح جو ہے یہ بھی تو نفل ہیں، جماعت ہوتی ہے۔ سورج گرہن کی نماز وہ بھی تو نفل ہے، جماعت ہوتی ہے۔ جس کا مطلب کہ نفلوں کی بھی جماعت وہ ہو سکتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اکیلے نماز پڑھانے والے ہیں اور پیچھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھنے والے ہیں، مگر ایک مقتدی ہوگا تو وہ امام کی دائیں جانب کھڑا ہوگا، جس سے یہ بھی پتہ چلا کہ چند قدم چلنے کے ساتھ نماز ٹوٹتی نہیں ہے۔ ابن عباس بائیں جانب سے چل کر وہ دائیں جانب آئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک امام ہو ایک مقتدی ہو، ایک اور مقتدی آ جائیں، پھر دو ہی صورتیں ہیں، یا تو امام چل کر آگے چلے جائیں یا مقتدی ہٹ کر پیچھے آ جائیں، دونوں میں سے جو کام بھی ہو تو نماز پھر بھی ہو جاتی۔ اتنا کتنا چلے بھی ہیں تو نماز ٹوٹی نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے آنے والے جو باب ہے اس میں ہے اسباغ الوضو، وضو کا خوب مکمل کرنا۔ پہلے تھا وضو کا تخفیف کے ساتھ کرنا، دوسرے میں ہے کہ وضو کا مبالغے کے ساتھ کرنا۔ وضو کا مبالغے کے ساتھ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خوب مل مل کر دھونا، ہاتھوں کو دھونا ہے، اچھی طرح سے دھویا جائے، یعنی مل مل کر دھویا جائے۔ یہ ہوتا ہے وضو کو مبالغہ کے ساتھ کرنا۔ چہرے کو دھونا ہے خوب پورے کا پورا، دیکھیں تخفیف میں بھی پورا چہرہ ہی دھویا، اور جب مبالغہ اور اسباغ یعنی مکمل کیا گیا اس وقت بھی چہرے کو مکمل چہرے کو ہی دھویا ہے۔ مگر فرق کیا پڑا؟ فرق یہ پڑا کہ پہلے جو چہرہ دھویا وہ ہلکا پھلکا سا زیادہ ملا نہیں ہے، مگر دوسری مرتبہ جب مکمل کیا گیا تو وہاں پر اسے خوب دھویا گیا۔ اور بلکہ یہاں پر بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیروں کو، اپنے پاؤں کو وہ 7 مرتبہ دھوتے تھے، ایک بار۔ دوسرے میں ہے کہ یہاں پر پانی کو ضائع نہ کیا جائے، 1 مرتبہ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ حضور 3 مرتبہ فرماتے، زیادہ نہ کیا جائے۔ اور ادھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں کو 7 مرتبہ دھو رہے ہیں۔ دو روایتوں میں ظاہری طور پر وہ تصادم پیدا ہو گیا، ایک طرف ہے کہ 1 مرتبہ دھویا جائے، زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ دھویا جائے، دوسری روایت میں آ رہا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں کو 7 مرتبہ دھوتے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ دھونا، یہ تصور رکھے انسان کہ اصل میں تو سنت طریقہ تو زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ ہے، مگر میل کچیل اتارنی ہو، مٹی لگی ہوئی ہے، جیسے ہمارے یہاں کسی کو گریس لگی ہوئی ہو مثال کے طور پر، اب اسے اتارنا پڑے تو ہو سکتا ہے کہ 7 مرتبہ سے بھی زیادہ دھونا پڑ جائے، یعنی سنت سمجھ کے تو زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ ہی دھویا جائے۔ البتہ اگر پاؤں کو، ہاتھوں کو، جسم کو اگر چکنائی سے الگ کرنا ہے، چکنائی کو دور کرنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ 7 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ دھونا پڑے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ تھا حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا 2 طرح سے وضو فرمانا، ایک وضو ہوا تخفیف کے ساتھ
اور دوسرا وضو ہوا اسباغ یعنی مکمل طور پر۔ اور ہم بھی حالات کے مختلف ہونے سے، جیسے آج کل بعض اوقات بجلی چلی جاتی ہے، ٹینکی میں پانی نہیں ہے، تھوڑا سا پانی ایک لوٹے جتنا پانی ہے، تو اتنا جو لوٹے میں پانی ہے، دیکھیے اسی کے ساتھ بڑے احتیاط کے ساتھ اسے تخفیف کے ساتھ ہم وضو کر لیں۔ اور یہ بات یاد رہے کہ یہ جو لوٹے کا پانی ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ ایک پیمانہ پہ ہوتا تھا، مد اسے کہا جاتا، یوں سمجھو کہ اس کے اندر ایک پائیا ہی آتا، ایک پاؤ آ جاتا، ایک مد ایک پیمانہ ہے۔ میں نے بھی وہاں رکھا ہوا ہے، جب ایسی جگہ پر آتا ہوں تو پھر طلباء کو میں دکھاتا بھی ہوں تاکہ وہ انکشاف ہو جاتے ہیں۔ ایک مد کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم وضو فرما لیا کرتے تھے، اور اس طرح کے 4 پیمانے ہوں ایک سا بن جاتا، یعنی یوں سمجھیے کہ 5 لیٹر، وہ ایک سا جو بن جایا کرتا، وہ ایک سا بن جاتا، اس کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم مکمل غسل فرما لیا کرتے تھے۔ ہم پانی کا استعمال جیسے کرتے ہیں میرے آپ کے سامنے ہی ہے، اس زمانے میں یہ بات نہیں تھی، ایک مد اس کے ساتھ وضو فرما لیتے، اور وضو کیا جا سکتا ہے، وضو کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک 4 مد ہوں یعنی ایک سا جسے کہا جاتا ہے، اور وہ تقریباً 5 کلو گرام 5 لیٹر بن جاتا ہے۔ 5 لیٹر پانی کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم باقاعدہ وہ غسل بھی فرما لیا کرتے تھے۔ تو یہ 4 مد، کبھی وضو تخفیف کے ساتھ ہوتا ہے، پانی کم ہو، یا خود کو وضو کی حالت میں لانا ہو، بے وضوئی سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا صرف مقصد ہو، چلتے چلتے تھوڑی دیر کے اندر وہاں پر وضو کر لیا لیکن مبالغہ کے ساتھ نہ کیا، اور جب وضو کے بعد نماز پڑھنی ہے تو اس وقت تفصیل کے ساتھ، مبالغہ کے ساتھ، کامل طور پر اسباغاً وضو کر لیا جائے تاکہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت پاک پر عمل ہو سکے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔